الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع: عیادۃ المریض، تشمیت العاطش، عون الضعیف، ونصر المظلوم، وافش السلام، وابرار المقسم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کئی ہفتوں سے یہی روایت چل رہی ہے۔ 5 چیزوں کا بیان اب تک آ چکا ہے، اور آج ہے وفش السلام، سلام کو عام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو 7 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا ہم نے بتلایا تھا کہ مریض کی عیادت کرنا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کو پوچھنے کے لیے جانا، خبرگیری کے لیے جانا، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اگر وہ کمزور ہے تو اس کی مدد کرو، ضعیف ہے، اس پر ظالم ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو جو مظلوم ہے اس مظلوم کی مدد کرو، اور آج سلام کو عام کرو۔ یہ سلام جو سلامتی کا اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، ہر قوم، ہر مذہب و ملت کے ماننے والے جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ جملے مخصوص ہیں، لیکن ان تمام جملوں میں مذہب اسلام نے ہمیں جو جملہ دیا وہ ایسا بہترین اور اعلیٰ درجے کا جملہ ہے جو سامنے والوں کو دعا پر مشتمل ہے، گویا کہ وہ سلامتی کا دوسرے کو پیغام دے رہا ہے۔ بھئی انگریزی میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہندی میں آداب اور دوسرے آداب رائج ہیں، لیکن ہمیں جو لفظ دیا گیا وہ ایسا جامع ترین لفظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو 3 دعائیں دے دی آپ نے سامنے والے کو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہو۔ 3 دعائیں۔ گویا کہ جب آپس میں ملاقات کی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیا جا رہا ہے اور دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ جامع جملہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، وہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے تم جا کر سلام کرو، وہ جو جواب دیں گے تمہاری امت کا وہی سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعنی کتنی بہترین دعا، اور وہ دعا بھی فرشتوں کی طرف سے، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ سلام کر رہے ہیں تو دوسرے کو دعاؤں سے نواز رہے، اور اس کے پلٹ میں سامنے والا بھی تمہیں دعاؤں سے نواز رہا، تو اس لیے سلام کو رواج دو۔ وفش السلام، سلام کو پھیلاؤ، تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تم استاد ہو، شاگرد ہو، پیر ہو، مرید ہو، کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے اور بچے جو کھیلتے ہوئے ہوتے تھے آپ ان کو سلام کیا کرتے، آپ سلام میں ابتدا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے، دیکھو بچوں کی نفسیات ہے، آپ بچے کے پاس سے گزرو اور اس کو 2-3 دفعہ آپ نے سلام کر لیا
چوتھی مرتبہ میں وہ آپ کو موقع نہیں دے گا، وہ بڑھ کے سلام کرے گا، بلکہ وہ انتظار کرے گا کب آپ گزریں گے ادھر سے، وہ اگر کھڑا ہوا ہوگا تو جلدی سے جا کے سلام کر دے۔ تو بچے کی اس میں تربیت بھی ہے۔ تو سلام کو رواج دیا جائے، آپ کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، مگر آج کل معاملات کیسے ہو گئے، اگر کوئی پہچان والا ہے تو اس کو دوڑ کے سلام کرتے ہیں، اور بیچارہ کوئی اجنبی گزر رہا ہے تو اس کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ سلام میں کیا ٹوٹے جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرما رہا ہے کہ تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، تمہارا جانکار ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو سلام کرو، مگر نہیں، مالدار کو سلام کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، صاحب منصب کو سلام کیا جاتا ہے اس کے منصب کی وجہ سے، ہے نا؟ سلام میں جا کر کے ابتدا اس کو کرتے ہیں، ویسے سلام نہیں کرتے۔ ویسے منتظر رہیں گے کہ میں چونکہ محلے کا ذمہ دار ہوں، میں مالدار ہوں، میں صاحب منصب ہوں، لوگ مجھے آ کر کے سلام کریں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کی پہل کرنے والا وہ کبر سے بری ہے۔ متکبر جو ہوگا وہ سلام میں ابتدا نہیں کرے گا، متکبر سلام میں ابتدا نہیں کرے گا، وہ تو اس ذوق میں ہے کہ میرے پاس چونکہ مال ہے، میں چونکہ صاحب منصب ہوں، لہذا لوگ مجھے سلام کرے، سلام میں پہل لوگ کرے، میں کیوں کروں؟ اللہ کے حدیث میں کیا بتایا ابھی میں نے آپ کو؟ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کی ابتدا کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا وہ کبر سے بری ہے۔ تو لہذا کوشش کرو کہ سلام میں پہل کیا کرو۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ سلام میں جو پہل کر رہا اس میں کبر نہیں ہے۔ متکبر آدمی سلام کی ابتدا نہیں کرتا، بلکہ وہ سلام کے انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے کب سلام کیا جائے۔ اور سلام کا صحیح جو طریقہ ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح تلفظ، ہم جائیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، کیسے کریں گے؟ السلام علیکم۔ یہ السلام علیکم کیا ہے بھائی؟ نہ یہ سلام ہے نہ اس کا جواب واجب ہے۔ جو سنت طریقہ ہے صحیح، السلام علیکم، اس طرح سے کہنا چاہیے۔ مگر آپ دیکھیں گے، عام طور پر دیکھیں گے، پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہے؟ یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں، یہ کوئی سلام بھی نہیں۔ یہود کا طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو جب سلام کرتے تھے کیسے کرتے تھے معلوم؟ السلام علیکم۔ سلام کے معنی موت اور ہلاکت کے آتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ یہودی آیا، اس نے السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لیا، ان کو غصہ آ گیا، اور جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تجھ پر ہلاکت ہو اور تجھ پر لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، رزق کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ تو بہرحال الفاظ جو ہے لفظ صحیح ادا ہونا چاہیے۔ صحیح تلفظ کیا؟ السلام علیکم۔ اب دیکھو، یعنی ہمیں جو حکم دیا گیا، روایات میں جو الفاظ آتے ہیں السلام علیکم ہے۔ اگر کوئی سلام علیکہ، السلام علیکہ کہہ دیتا ہے، جواب تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن السلام علیکم یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں سامنے والے کی تعظیم ہے، سامنے والے کی۔ بھئی اگر آپ سے کوئی تو سے بولے، جب عام زبان میں بولتے ہیں تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ سے یا تم سے بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ آدمی شریف ہے۔ تو ایسے یہاں الفاظ جو استعمال کیا گیا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ تعظیماً۔ جس طرح آپ اردو زبان میں تو کو اچھا نہیں سمجھتے ہو،
آپ اور تم کو اچھا سمجھتے ہو، ایسے ہی یہاں پر تعظیماً جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ السلام علیکم جب کہو تو فرشتوں کی بھی نیت کر لیا کرو، چونکہ دو فرشتے بھی تو ہے نا، تو تین، ایک تو انسان ہو گیا، دو فرشتے ہو گئے، جمع ہو گئے، تو جمع کا صیغہ تین آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ نیت بھی کر لیا کرو۔ دیکھو ظاہر بات ہے کہ جب تم نے نیت کی السلام علیکم، بھائی اس کی تو نیت کی ہی ہے جس کو سلام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دو فرشتے ہیں ان کی بھی نیت کر لو، تو ظاہر بات ہے کہ فرشتے اس کا جواب دیں گے، تو گویا کہ فرشتے بھی تم پر سلامتی کی، تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنا بہترین پیغام ہے کہ فرشتے، اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ جب نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو یہ نیت کیا کرو کہ جتنے مقتدی، جتنے نمازی میری طرف ہے اور جو فرشتہ ہے اس میں ان کی نیت کر لیا کرو، تو ظاہر بات ہے کہ تم فرشتوں کی نیت کرو اور سلام پھیرو تو یقیناً فرشتے بھی تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ بھئی دل میں ارادہ ہی تو کر رہا ہے، اس میں کون سا وقت خرچ ہو رہا ہے، اجر بھی اس پہ ملے گا، اور اجر کے ساتھ ساتھ تمہیں سلامتی کی دعا فرشتوں کی طرف سے ملے گی۔ اس لیے سلام پھیرتے وقت نیت کر لیا کرو جو میری طرف لوگ ہیں اور جو ادھر فرشتے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ صحیح تلفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو اگر السلام علیکم کہہ دو گے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اجر ثواب جو ہے اگر پورا جملہ کہو گے، تینوں جملے کہو گے، تینوں دعائیں دو گے تو اس میں اجر بھی بڑھ جائے گا۔ ابو داؤد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، فرمایا 10۔ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا اور فرمایا 20۔ ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا 30۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آیا سلام جس نے کیا تو اس نے کہا السلام علیکم تو 10 نے کیا ملی، اور دوسرے نے آ کر جو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا اس کو 20 نے کیا ملی، اور جو تیسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو 30 نے کیا ملی۔ یہ مطلب، تو لہذا پورا سلام کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو 30 نے کیا ملے گی۔ سلام کی سنت تو السلام علیکم کہنے سے ادا ہو جائے گی، سنت ادا ہو گئی، لیکن اب رہ گئی اجر کی بات، تو جو الفاظ اضافہ کرو گے اس پر اجر آپ کا بڑھتا جائے گا، لیکن اتنا ہی۔ بعض لوگ اس میں اور بھی بات اضافہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، وہ جنت واجب و جہنم حرام، الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ الفاظ ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں اس کو کوئی اجر بھی نہیں ہے تو اپنی طرف سے الفاظ بڑھانا نہیں چاہیے، اتنے ہی الفاظ ہیں جو میں نے بتایا۔ تو لہذا سلام کو رواج دیا جائے، جان پہچان والا ہو، پہچان والا نہ ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، ہم کسی کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، سلام کو رواج دینا چاہیے۔ اچھا اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سلام کر رہا ہے، کیونکہ بعض غیر مسلم ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو گھلے ملے رہتے ہیں، وہ الفاظ سیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ السلام علیکم کہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے وعلیکم۔ اگر وہ سلام ہمیں کر رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے وعلیکم، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں نمستے، نمسکار، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں نہیں کہنے۔ آداب کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن نمسکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کفریہ جملہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، ہماری مجبوریاں ہیں۔ تمہاری کیا مجبوری ہے بھائی؟ کیا مجبوری ہے ایسی کہ جی رشتے کیا نام ہے، بزنس ہمارا ان سے ہے، ایسے تعلقات ہیں تو تم ہی رعایت کر رہے ہو، وہ تمہاری رعایت کتنی کرتے ہیں؟ ہر معاملے میں تم ان کی رعایت کرو گے؟ بھائی رعایت کی وہاں تک اجازت ہے جہاں ہمارے مذہب پر آنچ نہ آئے، اور جہاں مذہب پر آنچ آ رہی ہو پھر کوئی رعایت نہیں۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مجھے نمستے کہتا نا، اب کیا کرے؟ نمستے کہتا تو میں نمک سے کہہ دیتا، نمک، لفظ نمک ہے نا، وہ کہتا نمستے، میں کہتا ہوں نمک سے، اس کو ذرا سا
الفاظ کو تھوڑا سا لپیٹ دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ نہ جائے، تو اس طرح کے توریہ کر دینے کی تو اجازت ہے، لیکن صراحتاً اس جملے کا استعمال کرنا اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ تمہیں سلام کر رہا ہو تو تم وعلیکم کہہ دو یا یہدیکم اللہ کہہ دو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں اسلام کی جو ہے اسلام کی راہ پر تم آ جاؤ، اس طرح کی دعا تو دے سکتے ہیں، باقی وہی جملہ وہ نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال تو آج جو بات بتائی گئی روایت کی روشنی میں، وفش السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیوی اگر ہمارے ماتحت ہے تو ہم بیوی کو جو ہے سلام نہیں کر سکتے، نہیں، جب آپ داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جب آپ گھر سے نکلو تو سلام کر کے نکلو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات نقل کیے گئے اس میں یہ بھی گھر سے نکلتے وقت آپ سلام کیا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرتے تھے۔ اور آج کا نوجوان کیا کہتا ہے، اچھا میں اپنی بیوی کو سلام کروں؟ نہیں بھائی، ایک سنت ادا ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، گھر کے ماحول پر اثر پڑے گا۔ جب باپ گھر سے نکلے گا سلام کر کے نکلے گا، داخل ہوگا تو سلام کر کے داخل ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ آپس میں جب ملاقات ہو رہی ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر میں سے نکل رہا ہے تو کوئی جملہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اچھا جملہ، تو وہ بچے بھی سیکھیں گے، بچوں کی بھی عادت پڑے گی۔ اس لیے اگر تم گزر رہے ہو تو راستے میں بچے ملے تو بچوں سے پہل کیا کرو سلام کے اندر، تاکہ ان کو عادت ہو سلام کرنے کی۔ کہیں سے بھی آپ گزرے تو عادت بناؤ سلام میں پہل کرنے کی، اس انتظار میں نہ رہو کہ کوئی ہمیں سلام کرے۔ چنانچہ جو مالدار، یہ بڑے لوگ اور یہ جو زعما ہیں اور اسی طرح جو مناصب پر فائد ہے، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم کسی کا انتظار کریں کہ ہمیں سلام کرو، ہمیں پہل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ پہل کرنے میں ابھی میں نے ایک بات بتا دی آپ کو کہ وہ تکبر سے، کبر سے بری ہے، اور اس چیز کا خاص لحاظ کریں۔ اب تک اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے تھے تو آج کے بعد اس پر توجہ دیں کہ لفظ صحیح نکالیں، لفظ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، السلام علیکم، پورا لفظ نکالے، الف لام کو کھائے نہیں، الف لام کو جو لوگ کھا جاتے وہ کھائے نہیں، بالکل صحیح تلفظ۔ اگر کوئی جو ہے ادا نہیں کر رہا تو آپ اس کو ٹوک دیں۔ کچھ مواقع ایسے بھی ہیں جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، کہیں وعظ ہو رہا ہے، تو وہاں بغیر سلام کے جا کر بیٹھ جائے، ذکر میں مشغول ہے، آپ سلام نہ کرو، جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت جب کر رہا ہے جا کر کے بیٹھ جاؤ، سلام مت کرو۔ مگر ہم لوگوں کا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ جاتے ہی ایسے تھوڑے سے سلام ماریں گے، وہ بھی آدمی ڈر جائے، روز واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی ایک قاعدے کلیہ سمجھ لیجئے، جو آدمی مشغول ہو، مشغول کو سلام نہیں کرنا، جب وہ شغل سے فارغ ہو جائے اس کے بعد آپ سلام کریں۔ مثلا ایک آدمی سے آپ ملنے کے لیے گئے، وہ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، جب وہ فارغ ہو جائے اور آپ کی طرف متوجہ ہو اب آپ سلام کریے۔ دینے کے دور سے جا کے سلام کرے، وہ بیچارہ ڈر جائے اور اس کی تلاوت میں بھی خلل واقع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایسے ہی اگر کوئی آنے والا، ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، آدمی نے آ کر سلام کیا اور اس پورے مجلس میں سے ایک نے جواب دے دیا تو وہ پوری مجلس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، ایک نے جواب دے دیا پوری مجلس کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اور سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا اسماع، سلام کا جواب دینا اور اسماع سنانا، یعنی سامنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اس نے جواب دے دیا۔ بعض مرتبہ آپ جا رہے ہیں، دور سے ہیں تو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم، اس طرح سے انگلی اٹھی، ایسے ہاتھ نہیں، بس یہ اس طرح سے، یعنی معلوم ہوا کہ آدمی سلام کر رہا، آپ بھی اسی طریقے سے انگلی اٹھا کر کہہ دیں گویا کہ وہ جواب دے رہا ہے۔ تو سلام سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ مجمع پر اگر ایک سلام کر رہا ہے تو ایک نے جواب دے دیا، پورے مجمع کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔
کوئی اگر استنجا کر رہا ہے، اذان پڑھ رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام میں نے بتا دیا کہ جو مشغول ہو، مشغول کو سلام نہیں کرنا ہے۔ بس کھانا کھا رہے ہیں اس وقت بھی سلام مت کرو، چونکہ اس وقت بھی مشغول ہے وہ۔ اور اس وقت ایک وجہ اور بھی ہے، آپ جب کھانا کھاتے ہوئے سلام کریں گے، وہاں پہنچیں گے تو یہ سمجھے گا کھانے کی وجہ سے سلام کر رہا، وہ سمجھیں گے کہ بس ہمارے میری طرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں سلام کر رہا کہ کھانے کو پوچھے۔ ایسے مواقع پر جو مشغولیت کے ہیں، آدمی کو سلام سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جہاں کہاں سلام کرنا ہے شریعت نے یہ بھی بتا دیا، کہاں سلام نہیں کرنا ہے شریعت نے یہ بھی بتا دیا۔ ایک کتاب ہے بہت عمدہ، آداب السلام، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مظفر صاحب علیہ الرحمہ کے جو والد تھے، مفتی اعظم مظاہر لوگ، ان کی کتاب ہے آداب السلام، اس کو پڑھ لینا۔ اس میں سلام کے بہت سارے مسائل، بہت سارے مسائل سلام، یعنی وہ کتاب، وہ پوری کتاب سلام ہی کے مسائل پر ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کتاب خرید کر اس میں سلام کا طریقہ، سلام کہاں کیا جائے گا، کہاں نہیں کیا جائے گا، اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے، مطالعہ کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔